السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ میرا سنڈے کا ولاگ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی، میری طبیعت کافی خراب تھی اور اس کو میں آج شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا سنڈے کا ناشتہ تھا اور میری بیٹی نے خاگینہ بنا لیا اور ساتھ کباب وغیرہ فرائی کر لیے۔ اور ہم لوگوں نے ناشتہ ابھی کیا ہی تھا کہ بچوں کے چاچو کے گھر سے یہ حلوہ پوری آ گئی میرے دیور کے گھر سے، اور بہت زبردست حلوہ بھی بنا ہوا تھا اور پوریاں بھی بڑی زبردست بنی ہوئی تھیں۔ تو بچوں نے مطلب ایک ناشتے کے اوپر دوسرا ناشتہ بھی انجوائے کیا۔ اور میں نے بچوں سے کہا میری طبیعت مطلب میں نے کہا تھا میں حلوہ وغیرہ تیار کروں گی، لیکن یہ بچوں کے لیے آ گیا تو میں نے کہا بس چلو حلوہ ہی کھانا تھا نا۔ تو یہ میرے بیٹے نے بھی خوب مزے سے انجوائے کیا اور ساتھ چھوٹے بچوں نے بھی۔ اور اس کے بعد پھر مجھے لنچ وغیرہ بنانا تھا۔ آج گھر کا جو باقی سارا کام تھا، مطلب کچن وغیرہ کی صفائی اور بلینکٹ وغیرہ سمیٹنا، وہ سارا کام میری بیٹی نے کر لیا۔ اور یہاں یہ اس کا سوٹ تھا، تو یہ بہت زبردست ویلویٹ کا سوٹ تھا، یہ اس نے ابھی ایک فنکشن میں پہنا تھا اور پھر اس کو واش کیا تو یہ ٹسل پتہ نہیں کس طرح سے واش کرنے میں ٹوٹ گیا۔ اور میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہی تھی، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا کیا میں کروں۔ مطلب جو سلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو خود ٹسل بنا بھی لیتے ہیں، تو میں نے کہا بس ہم یہ کریں گے کہ ہم نیا ٹسل لے آئیں گے اور اس کو ریپیئر کرنا تو مجھے نہیں آتا، بس نیا لا کے لگا لیں گے۔ تو یہاں بس میں اس کے سوٹ کو دیکھ کر اور اس ٹسل پہ افسوس کر رہی تھی کہ یہ کیوں ٹوٹ گیا، اور بس اس کے ساتھ ہی اس کے یہ کوٹ وغیرہ چیزیں میں سنبھال رہی تھی۔ یہ آئرن کرنے کے لیے رکھا تھا، ابھی ہم اس کو باہر بھیجیں گے تاکہ یہ اچھے سے آئرن ہو کر آ جائے۔ اور بس اس کے یہ کپڑے یہاں سنبھال کے اور باقی بھی کپڑے سنبھال کے پھر میں نے لنچ بنانا تھا۔ میں کچن میں آئی، کچھ بنانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آلو بینگن آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو اس کی میں بھجیا بنا لیتی ہوں، آلو بینگن ڈال لیتی ہوں۔ تو یہ اس کے لیے میں نے پیاز براؤن کیا، اس میں کٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور ہلدی ڈال کے اور سبزیاں وغیرہ واش کر کے بنا کر میں نے رکھ لی تھیں۔ اور اس میں نے 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا شامل کیا اور اس کے بعد ٹماٹر وغیرہ ڈال کے، اور یہ بس بھجیا تو بہت ہی آسانی سے تیار ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرا بیٹا آیا، اس نے کہا کیا پکا رہی ہو؟ جب بینگن کا نام سنا تو اس نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے فریزر میں دیکھا لوبیا بوائل ہوا رکھا تھا، چنے بھی بوائل میں کر کے رکھتی ہوں، اور وہ اس طرح کے ٹائم پر پھر مجھے بڑی ہیلپ رہتی ہے کہ کوئی بچہ کچھ نہ کھا رہا ہو تو پھر میں جلدی سے ٹماٹر فرائی کر کے اور اس میں کبھی لوبیا یا چنے کچھ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو بس یہاں یہ آلو بینگن کی بھجیا میں نے ساتھ تیار کی اور ساتھ ہی لوبیا بنا لیا۔ وہ اس کے تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ٹماٹر فرائی کر کے اور مسالہ ڈال کے اور لوبیا بوائل ہوا ہوا ڈال دینا ہے۔ تو بس یہ پھر میری ہانڈی تیار ہو گئی، اس کو میں نے ہری مرچوں اور ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کر لیا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو فل واچ کر لیا کریں، لائک اور شیئر کر لیا کریں۔ اور یہاں بس یہ میرا کھانا تیار ہو گیا، اور بس ان کے بابا جب آئے ہو تو ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، ان کے لیے میں نے چاول بوائل کر لیے ساتھ۔ اور یہ ہمارے نیبرز نے بڑا زبردست سا ہمارے لیے اچار بھیجا سرکے والا، تو یہ بھی میں نے کھانے کے ساتھ بچوں کو سرو کیا۔ اور بس یہ میرا کھانا جو تھا بچوں کو دینے کے بعد میں نے ان کے بابا کے لیے میں نے کہا آپ انہوں نے صرف چاولوں پر تھوڑا سا دہی ڈال کے کھایا، کھانا وہ نہیں کھا رہے تھے۔ تو بس میں نے پھر نہ انہوں نے روٹی کھائی نہ کچھ، بس یہ پھر میں نے ان کو کہا میں آپ کے لیے قہوہ بنا دیتی ہوں۔ تو یہاں یہ جو قہوہ ہے یہ اس کے لیے جو پودینہ میں نے یوز کیا، یہ ہم لوگ
مدینہ سے مطلب جو بھی کوئی آئے جائے تو پہلے تو ان کے بابا خود گئے تھے حج پر، تو وہ لے کر آئے تھے، وہیں سے ہم کو یہ مطلب پتہ چلا کہ یہ اتنے فائدوں والا پودینہ ہے۔ تو اب کوئی بھی آئے جائے تو ہم اس سے پودینہ ہی منگواتے ہیں، ہماری اور کوئی بھی فرمائش نہیں ہوتی۔ تو یہ پھر میں نے لیمن گراس 1 ٹیبل اسپون میں نے ڈالا، اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں یہ مدینے کا پودینہ میں نے اس کو ڈنڈیوں سمیت گرائنڈ کر کے اور اس کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں یہ انار کا چھلکا، اس کو بھی میں نے گرمیوں میں دھوپ میں ڈرائی کر لیا تھا، اور اس کو پھر پیس کے یہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں ان کو 1 ٹی اسپون یہ بھی کھلاؤں گی، اور ساتھ یہ پودینے کا قہوہ جو ہے یہ بھی ان کو پلاؤں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آرام آ جائے گا۔ اور بس ان کو یہ قہوہ وغیرہ دینے کے بعد میں نے جو میری کچن کی کیبنٹ تھی جہاں سے میں نے یہ پودینہ اور انار کا چھلکا وغیرہ نکالا تھا، تو وہ بہت میسی سی ہو رہی تھی، آگے پیچھے کافی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، تو میں نے سارا نکالا۔ میں نے کہا اس کو میں ذرا آرگنائز کر کے رکھوں اور اس کی تھوڑی سی صفائی بھی کر لوں۔ تو بس یہاں میں نے ساری بوٹلز باہر نکالیں، یہ زعفران بھی بالکل ختم ہونے لگ رہا ہے، تو ابھی یہ سب چیزیں تقریباً کافی ساری گروسری ختم تھی، تو میں نے کہا چلو ان کو میں سیٹ کر دیتی ہوں، اور جب گروسری آئے گی تو یہ ساری بوٹلز ریفل کر لوں گی۔ تو یہاں اس کو صاف کر لیا، تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا